40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ میں نہیں کر دو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں۔ 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا۔ جو فیصل آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، بچوں، بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ ہدایت ہے۔ کوئی دعا مانگنا فرض نہیں ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ ہدایت ہدیہ سے بھی ہے، اور ہدیہ تحفہ کو کہتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدیہ پیش کروں، تمہیں ہدیہ دوں۔ تو وہ اللہ جو ہدیہ دے گا تو اس کی شان کا ہوگا۔ وہ ہدیہ کیا ہے
کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں تو یا اللہ سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے عام لوگوں کے حوالے نہیں کیا، انبیاء کے حوالے کیا کہ وہ اس تحفے کو لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ تو جنہوں نے اسے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رد کیا وہ ناکام ہو گئے۔ پھر خدا سمندر سے نکلی ہوئی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر نکل جاتی ہے پانی سے، اور پھر سورج کی شعاع سے وہ چمکتی بھی ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کمپاس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے سمندر کا، اور دن میں پہاڑ کی چوٹیوں ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہ نشانی ہے جد مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے عقبہ مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے یمبو مڑ جانے کی۔ تو وہ ان چوٹیوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنا جہازوں کا رخ قائم کرتے تھے۔ جو اس سے بھٹک جاتا تھا پھر وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتا تھا، اور جو اس کو سامنے رکھ کے اپنے جہاز کا رخ قائم کرتا تھا وہ منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو انسانیت کے اس سمندر میں ہم سب کشتیاں ہیں، اور دنیا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو چوٹی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے سفر کرنا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو اتارنا شروع کیا، اور ہمارے نبی پر آ کر یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج، الیوم بعد میں آنا چاہیے، اکملتو کے پہلے لائے ہیں، الیوم نہیں، اکملت الیوم یہ ہونا چاہیے نحو کا قاعدہ، الیوم پہلے ہے۔ یہ مطلب یہاں بتانا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر دینکم بعد میں ہے، لکم پہلے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے اور کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اور اتممت علیکم نعمتی، اور علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سب کے لیے میں نے برابر کر دی ہے۔ بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی اگلا بھی اپنا ضائع کر کے گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی 1 سے 10 ملیں بنا لیتا ہے، کوئی 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے، وہ 1 بھی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دین میں علیکم سب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اب اس پیغام کو آگے
پوری دنیا میں عام کرنا کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ ہماری زندگی، اسی کی یہ محنت ہے۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، ماشاءاللہ میرا سر درد مجھے بولنے نہیں دے رہا، لیکن میں جتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں میں ان کی وجہ سے زبردستی اپنے آپ کو بلوا رہا ہوں۔ اب سب ہمارا سرمایہ ہو، ہمارے ملک کا سرمایہ ہو، قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، آپ سے بھی اور سب سے ایک تشکیل میں نقد چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر آج اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ چاہے جھوٹ موٹ کی ہے پھر بھی قبول فرما۔ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، انہیں اپنے دین کا داعی بنا دے، انہیں نبی والی صفات عطا فرما دے، پوری امت پر آئے ہوئے عذاب کے بادل ٹال دے، اور امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے۔ یا اللہ اس دعوت کے مقدس کام کی حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کی زندگیوں میں، صحت میں، جان مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو جتنے بھائیوں نے، جتنے تیرے بندوں نے یہاں کئی ہزار کا مجمع ہے توبہ کی ہے، ہم مجھے بھی ان کو بھی توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اللہ ہم تیرے نام پہ بیٹھے ہیں، تیرے نام پہ سنا ہے، سنایا ہے، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، آج ہم گھسے پٹے اور ہم ضعیف کمزور ایمان والے تیرے نام پہ جمع ہیں، ہم پہ بھی فخر فرما دے، ہم پہ بھی فخر فرما دے، اور فرشتوں سے میں اعلان کر دے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پوری امت ہر جگہ پریشان ہے، مہربانی فرما، مہربانی فرما، مہربانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی